لا نبتغی الجاہلین، ہم کو جاہلوں سے کوئی غرض نہیں، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ والے فضول گوئی کر کے وقت ضائع نہیں کرتے، تو ان سے سیکھیں۔ یہ جو چپ ہے نا، وہ بہت پرانی کہاوت ہے، ایک چپ 100 سکھ۔ چپ رہنے میں جو عافیت ہے، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، آگے ہے منہ پر۔ دیہات میں سے کسی شخص نے اپنے بیٹے کو بھیجا پڑھنے کے لیے، جاؤ پڑھو، عالم بنو، آؤ لوگوں کو سکھاؤ۔ بچہ پڑھنے گیا دوسری جگہ استاد کے پاس، برسوں میں تعلیم حاصل کی، جو کتابیں تھیں جب پڑھ لی، پڑھائی مکمل ہو گئی، تو استاد صاحب سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کرے۔ استاد صاحب نے حدیث پڑھ دی، جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا اس کی بخشش ہو گئی، نجات ہو گئی۔ استاد صاحب نے یہ حدیث نصیحت کے طور پر سنا، من سکت سلم، جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا، ومن سلم نجا، جو سلامتی میں رہا اس کی نجات ہو گئی۔ اس نے پلے باندھ لیا کہ استاد صاحب نے کہا ہے کہ چپ رہنا۔ اس نے کیا سمجھا؟ اونچی، بس یہ اس نے نتیجہ نکالا۔ واپس گھر آیا، باپ بڑا خوش، میرا بیٹا عالم بن کر آیا۔ اس نے پورے گاؤں کی دعوت کر دی، کھانا پکایا۔ خیال تھا کہ بیٹا ان سب کے سامنے کچھ بیان کرے گا، واز کرے گا، لوگ سنیں گے، مجھے خوش کریں گے کہ جی میرا بیٹا عالم بن گیا، میں بھی خوش ہوں گا، لوگ مبارکباد دیں گے۔ وہ کھانا پکایا اور اس سے آ کے بیٹے سے کہا مہمان آئے ہیں، آجا کچھ بیان کر۔ وہ چپ، وہ چپ۔ استاد کی نصیحت یاد ہے کہ جو چپ رہا وہ سلامتی میں رہا۔ یہ نہ بولے تو وہ گاؤں والے، حالانکہ وہ تعلیم والے نہیں ہوتے مگر تربیت والے سمجھدار، انہوں نے کہا بہت عرصہ پڑھ کے آیا، 8-7 سال لگائے، خشکی ہو گئی ہوگی تو کوئی بات نہیں، پھر سن لیں گے، اب تو آ ہی گیا ہے نا، تو سناتا رہے گا، سن لیں گے، کوئی بات نہیں۔ چلو جی دعوت ہو گئی۔ مہینہ 15 دن گزرے، بچہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کسی حکیم سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ اس کو سیر پر لے جاؤ، ذرا شکار پر لے جاؤ، سیر پر لے جاؤ، تو ذرا طبیعت بشاش ہو جائے گی، خود بخود بولے گا۔ لیجئے جی، دونوں نکلے، شکار پر جا رہے ہیں۔ ایک درخت پر کوئی پرندہ بیٹھا تھا، یہ جب گزرے وہ پرندہ بول پڑا، وہ پرندہ، باپ نے آواز سنی پرندے کی، نشانہ لیا، اس کا شکار کر لیا۔ یہ جو پڑھ کے آیا تھا بول پڑا، اب تک چپ تھا، اب بول پڑا۔ بول کے کہنے لگا پرندے کو ہم تو گزر گئے تھے، تو بولا تو مرا یا نہیں مرا، مار کھائی یا نہیں؟ چپ رہتا تو سلامتی میں رہتا، تو بولا تو تو سلامت۔ باپ نے دیکھا بیٹا بول پڑا، وہ واپس آیا، اس نے پھر دیگیں چڑھا دی۔ ادھر بیٹے صاحب پھر چپ، باپ کو غصہ آ گیا، مہمانوں کو فارغ کر کے وہ لے گیا بیٹے کو، اور باپ تھا، غصہ آیا، کیا کرتا، اس نے خوب اس کی قوالی کر دی، سمجھ گئے نا، پٹائی کر دی۔ بیٹا پھر بول پڑا، وہ پرندہ بولا تھا اس نے مار کھائی، تو بولا تھا تو نے مار کھائی۔
تو نہ بولتا تو آج تو بھی مار. تو یہ مطلب نہیں ہے. جو حدیث شریف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول بات کرنی نہیں. تو اب کوئی ایسا ہو کہ جی نہیں بالکل ہی بولنا ہی کچھ نہیں ہے, آنا بھی نہیں کرنی ہے, تو وہ مراد نہیں ہے. لیکن لغو کلام کرنا نہیں. یہ اللہ والوں کی صحبت میں تربیت ملتی ہے, یا ماں باپ تربیت کرتے تھے. آج اسکول کالج میں یہ تربیت نہیں ہوتی. اچھا, ہمارے ہاں برائی کی باتیں کرنے کا رواج کچھ زیادہ ہو گیا. ایک دوسرے کی برائی کریں یا گندی باتیں, ارے میں یوں گیا, میں نے یوں کیا. وہاں میں ایک ملک میں تھا تو وہاں پر ایک صاحب کے یہاں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ایک صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے میرا بیٹا رات کو جوئے میں اتنے لاکھ ہار آیا ہے. بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ اتنے لاکھ جوئے میں ہار آیا ہے. ان کو شرم نہیں آ رہی تھی بلکہ فخر سے بتا رہے. تو بولو ایسی باتیں کرنے سے کوئی ثواب الٹا پکڑ ہوگی یا نہیں؟ تو زبان کا استعمال اچھا. اب اگلی بات سن لیں. کافر کرتے تھے بکواس نبی کے خلاف, دین کے خلاف. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کو دور کرو, ان کو دور کرو. تو نبی کے گستاخ بے ادب کے ساتھ تو بات کرنی نہیں. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے آگے سے کہہ دیا میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر منہ. تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. دھوئیں سے بنایا, آگ سے. آگ اوپر جاتی ہے, آگ لطیف ہوتی ہے, مٹی کثیف بھاری ہوتی ہے, مٹی نیچے آتی ہے. تو میں اس سے اعلیٰ ہوں, اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے پوری گرامر بیان کی. اللہ جیسا کوئی عالم ہے اونچی؟ اللہ نے جواب دیا نہیں, فرمایا فخرج, نکل جا. میرے نبی کے خلاف بات کی ہے, کیا ہو جا, دور ہو جا, مردود. تجھ پر قیامت تک لعنتی لعنت. پتہ چلا جو نبی کے خلاف بات کرے, جو دین کے خلاف بات کرے, اس سے بحث نہیں کی جائے گی, اس کو دور کیا جائے گا, اس کو دور کیا جائے گا. آپ لوگ اس سے اگر پیغام نہیں سمجھے ہیں جو میں نے بتایا ہے تو پھر بات نہیں بنی. آج کا یہ اصل پیغام آپ کو دے رہا ہوں, بے ادب بدعقیدہ کے ساتھ بیٹھنا نہیں, بیٹھنا نہیں, ان سے بحث مباحثہ کرنا نہیں, وہ اس لائق نہیں. ہمیں جاہلوں سے کوئی غرض, جاہلوں کی کوئی ہمیں طلب ہم نہیں چاہتے. جہالت کو بھی اور جاہل کو بھی ہم چاہتے نہیں. اور رہی بات نبی کے ماننے والے کی, تو نبی کا ماننے والا بے ادب نہیں ہوگا, گستاخ. اگر سچا ماننے والا ہے, اس نے کوئی خطا کی ہے وہ اور بات ہے, لیکن جو سچا ہے وہ نبی کا بے ادب نہیں. اب آئی ہے اگلی آیت جس کو آج پڑھ رہا ہوں. اس آیت پر آپ سے ذرا گفتگو کرنی ہے, اس کو واضح کرنا ہے. کئی مسئلے ہیں, سوچوں گا کہ سارے بیان کروں یا ایک دو ہی کروں, لیکن سن لیں. آج صرف آیت سنیں, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جو مخالف ہیں ہمارے وہ اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں, ذرا ترجمہ سنیں. بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو. ہاں, اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے. اس آیت کو پڑھ کر مخالف کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اے حبیب تم
جس کو چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، معاذ اللہ۔ ان کے کہنے کا مطلب کہ نبی جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ آپ بھی کہیے، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، یہ آیت پڑھتے دیکھو قرآن میں اللہ نے فرما دیا نبی کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا، نبی جسے چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، یہ انہوں نے کہا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت جناب ابو طالب کے بارے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو تفصیل آئے گی بعد میں،